فانی زندگی میں اللہ نے بڑے عجائب و غرائب دکھائے۔ ایک دفعہ میں یہاں امام ہو گیا تھا، ابتدائی زمانہ تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، دوسروں تک پہنچائیں، لائک اور سبسکرائب ضرور کر کے جائیں۔ اس مختصر اور فانی زندگی میں اللہ نے بڑے عجائب و غرائب دکھائے۔ ایک دفعہ میں یہاں امام ہو گیا تھا، ابتدائی زمانہ تھا۔ میں تھا اور ایک مؤذن صاحب تھے، وہ مؤذن صاحب مسجد میں سوتے تھے، پیچھے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اس میں میں رہتا تھا۔ عشاء کے بعد ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ ہم جنازہ لائیں گے لیکن ذرا دیر سے لائیں گے۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ خیر جنازہ آ گیا رات کو 2:30 بجے یا 2:45 بجے، لیکن اس دیوار کے پیچھے رکھ دیا، وہاں نہیں۔ میں کمرے میں وضو کر کے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ یہ تمام مکانات محلات جو ہے یہ سب لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور جنازہ کم از کم 20 گز لمبا ہوگا، اور اس کے اوپر سفید چادر ڈلی ہوئی ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ اب پس تو گئے ہو، اگر پیچھے بھاگیں گے تب بھی نہیں چھوڑیں گے، بہتر یہ ہے کہ ہمت کرو، اور وہی دغیرت مرگم دغیرت فن گئی۔ میں آیا، میں نے کہا صفحے بناؤ، تو صفحے اس طرح بنائی جیسے ایک کے اوپر دوسرا کندھے پہ سر رکھے دیکھنے کے لیے۔ اب میں زمادر میں ایسا رخشی میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کمرے سے منڈا گا، میں بس جنازہ میں شما سر مجھ سے کار دے لوں۔ خیر اب کمرے کی طرف میں کیا، کمرے کا دروازہ نہیں مل رہا، میں نے کہا دروازہ پیک کر لیا، کیا مصیبت۔ اور جنازہ انہوں نے ایسا اٹھایا نہیں ہے، بلکہ جنازے کے نیچے ہاتھ دے کے ایسا لٹو کی طرف پھرایا، ایسا محلات کے اوپر مکانات کے اوپر جنازے کو ایسے جیسے کوئی بچے گیند کو مارتے ہیں نا، ایسا مار رہے تھے۔ میں نے کہا مارو نہیں، جلاؤ، اپنا کام کرو۔ صبح تک عجائب و غرائب نظارے نظر آ رہے تھے۔ تو بعض اوقات کسی خوفناک صورت میں بھی متشکل ہو جاتے ہیں، چونکہ معلومات مجھے ان کے بارے میں بہت زیادہ تھی، تو مجھے یقین تھا کہ زیادہ ضرر نہیں دے سکتے اللہ کے فضل و احسان سے۔ ہاں بشری تکلیف ہوتی ہے، خون گرم ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن پیدا ہو جاتی ہے، اور جنات شر اور خیر کے مالک نہیں ہیں اور پوجے کے لائق نہیں ہیں، وہ خود اللہ کی عبادت کے پابند ہیں۔ لیکن مشرکین جب بہت گندے ہو گئے تو انہوں نے جنوں کا بھی پوجا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ میں نے ایک دفعہ دیکھا 3 جن ہیں اور کھمبے کی شکل میں، ہم مجھے کہتے ہیں آج آپ کا آخری وقت ہے۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کیا تو مجھے کہا ہم تمہاری آیت الکرسیوں سے بھاگنے والے نہیں ہیں، لیکن میرا تو آیت الکرسی پر ایمان ہے۔ جب میں نے 3 دفعہ پورا کیا تو میں نے دیکھا کہ ان پر ایسا زلزلہ طاری ہو گیا، وہ دڑام سے نیچے گر گیا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ آپ کو بھی نصیحتاً للہ ولرسولہ وفی صالح امرکم، کثرت سے آیت الکرسی پڑھا کرو، خاص کر نمازوں کے آگے پیچھے۔ سنا ہے کہ کم از کم 10 مرتبہ روزانہ ہونا چاہیے، اور 100 مرتبہ تو پھر تو آپ کو وہ حاکم الجن مانیں گے، اپنا بادشاہ مانتے ہیں۔ ایک جن نے مجھے کہا کہ آپ آیت الکرسی بند کر دیں، ہم سب کچھ آپ کا کر لیں گے۔ میں نے کہا میں لعنت بھیجتا ہوں، مجھے نہ تو چاہیے نہ تیرا سب کچھ چاہیے، آیت الکرسی پڑھوں گا۔ اور میں نے اس دن 100 کی جگہ 300 مرتبہ پڑھی۔
تو اس نے مجھے ایک کاغذ پہ لکھ کے دیا کہ ہنی اللہ کا علم و کل مبارک، مبارک ہو آپ کا یہ علم، الحمدللہ۔ میں نے کہا مجھے تمہاری پناہ نہیں چاہیے، کوئی ضرورت نہیں، آج ہے کل تیرا موڈ آف ہو جائے گا، پھر میری پٹائی کرو گے۔ علماء کہتے ہیں کہ آیت الکرسی سے انس اور جن دونوں پر ہیبت اور عظمت قائم ہو جائے گی، اور نفس میں، بشریت میں جتنی خامیاں کوتاہیاں ہیں سب ختم ہو جائے گی۔ چھوٹے بچوں کو بھی پڑھ پڑھ کے دم کیے جائے، صاف ستھرا بغیر لکیروں کے کاغذ پر لکھ کر کے ڈالا بھی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ الگ تحقیق پاک کلمات کے ذریعے نقش سلف سے ثابت ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ آیت الکرسی قرآن کریم کی بڑی آیات میں سے ایک آیت جانی گئی ہے، اور اس کے فضائل اتنے ہیں کہ مستقل مجلدات اس پر مفسرین نے اور محدثین نے ضبط فرمائی۔ بخاری شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو کہا تھا کہ یہ مال غنیمت آیا ہے، اس کا خیال رکھنا۔ رات کو ایک شخص آیا اور غنیمت سے بوری بھرنے لگا، ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، اس نے منت سماجت کی اور جان چھڑائی۔ صبح پیغمبر کو وحی کے ذریعے پتہ چلا تھا، آپ نے کہا وہ جو رات کو آیا تھا وہ پھر آئے گا، چور چوری سے کہاں باز آتا ہے۔ عادت لاڑ شی علت نزید سڑینا خدے دن کاندھی پہ بچہ رو عادت سو۔ بیماری ختم ہو جاتی ہے لیکن غلط عادت رہ نہیں جاتی، اللہ کسی کو بد عادتیں نہ ڈالے۔ اگلی رات پھر آیا اور پھر ابو ہریرہ کی سختی پر کہنے لگا آپ کو کچھ بتاتا ہوں، جب وہ پڑھ لو تو پھر ہم میں سے کوئی نہیں آ سکے گا، اور وہ آیت الکرسی۔ پیغمبر کو پتہ چلا تو آپ نے کہا کان کذوبا وقال صادقا، تھا جھوٹا لیکن بات صحیح کہی ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد زمین سے آسمان تک فولاد کا قلعہ بنتا ہے، اور اس میں یہ غیبی مخلوقات، نظر نہ آنے والے اشرا اور یہ دوسری کائنات، مفسدین، یہ داخل نہیں ہو سکتے۔ احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ کسی نہ کسی نماز کے ساتھ آیت الکرسی پڑھنا چاہیے۔ اس عاجز اور فقیر پر تسلسل حیات کے ساتھ یہ واضح ہوا ہے کہ کم از کم 25 مرتبہ روزانہ آدمی آیت الکرسی پڑھے، خواہ فجر کے وقت پڑھے، ہر نماز کے ساتھ 5 دفعہ پڑھے، رات کو پڑھے، اور پورا ورد کرے 100 مرتبہ کا تو اور ہی بہتر ہے۔ میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ 3 جنات ہیں اور ان کی شکل بجلی کے کھمبے کی طرح ہے، اور میرے سامنے کھڑے ہو گئے، تو میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کیا، تو مجھے کہا ہم تمہاری آیت الکرسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ لیکن جب میں نے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی، الحمدللہ خواب میں پورا لفظ بلفظ صحیح پڑھا، تو میں نے دیکھا کہ وہ ایسا جیسے کوئی گر رہا ہو نا، ایسا ہلنے لگے، اور اس کے بعد ان کے دھوئیں نکل گئے، غائب ہو گئے۔